جب ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ جیسے ہیں بس، یعنی مرثیہ بھی پڑھیں، خرابیاں بیان بھی کریں اور بار بار کہیں بھی کہ لیکن ہم جیسے ہیں بس ٹھیک ہے، گزر رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی اصلاح نہیں۔ دنیا کے معاملے میں قناعت بڑی مطلوب چیز ہے، جو کچھ مل جائے آدمی اس کے اوپر قانع رہے۔ اللہ تعالیٰ محل دے دے تو بھی اس کے اندر خوش رہے، اور جھونپڑی میں رکھ دے تو اس کے اوپر بھی خوش رہے، پلاؤ اور مرغی کھلا دے تو بھی خوشی خوشی کھا لے، اور چٹنی مل جائے تو بھی خوش رہے۔ یہ قناعت دنیا کے معاملے کے اندر تو بڑی مطلوب و مرغوب، لیکن دین کے معاملے میں قناعت بڑی مہلک ہے۔ جب آدمی اس کا قانع ہو جائے کہ نماز اچھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، خراب ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کام جماعت کا ٹھیک چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خراب چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ قناعت بڑی مہلک ہے۔ اس میں تو اضطراب اور بے چینی اور احسان، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ جو ہے یہ لازمی و ضروری ہے۔ اور اصلاح کا پہلا قدم جو ہے جیسے میں نے کہا وہ شعور ہے۔ ہم سب جماعت میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پہ جا کے وہ ضرب لگی کہ دیکھو یہ کام کرنے کا ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے۔ جب ہمارا شعور متحرک ہوا تو ہم جماعت میں آ کے شامل ہو گئے۔ بعض لوگ 40 50 برس سے یہاں پر جماعت کے اندر موجود ہیں۔ یہی شعور جو ہے، یہی احساس جو ہے، یہی اضطراب جو ہے، یہی بے چینی جو ہے، یہی دراصل کلید ہے، کنجی ہے آگے اصلاح اور بہتری۔ ہاتھ اور پاؤں اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی دی ہے، وہ چیز یہ عقل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ تو اگر جان اور مال سے جہاد ہے تو مال سے بھی جہاد ہے، پیسہ بھی آپ دیں، وقت بھی دیں، جسم کو بھی لگائیں، لیکن عقل کو بھی لگانا ضروری ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنی حالت کو بہتر بنا کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ سوچنے سے ہم اس لیے گھبراتے ہیں، میں بہت صاف صاف آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنے سے گھبراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنا چاہتے بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی سوچتا ہے تو پھر صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آسان اور سہل راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ویسے ہی ہوتا رہے۔ اگر کہیں ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں، پھر کچھ چھیڑیں گے، کچھ کہیں تبدیلی لانا پڑے گی، کچھ بہتر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اور تبدیلی سے ہم گھبراتے ہیں۔ ہر آدمی گھبراتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی اس لیے سوچنے کا کام نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے ہم میں سے بہت سے لوگ، کہ اس سے نہ معلوم کیا دنیا ہمارے سامنے آئے۔ تو اس کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہے، سوچنے کے لیے اور اجتہاد کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہے۔ لیکن بڑے بڑے تجارتی ادارے بھی اگر 20-25 سال تک کام کرتے رہیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ اب ہماری مال نہیں بک رہا، ہمارا نفع نہیں ہو رہا، ہمارا مارکیٹ نہیں بڑھ رہا، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ہم کو بھی اب 40 سال ہو گئے، اور ہم کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے اس پر قانع نہ ہو۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کر کے جس راہ پر چلنا ہم نے طے کیا ہے، اس راہ پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح چلیں۔